اب شعیب صاحب کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان کی ڈگری ہے الیکٹرونکس کی، اور یہاں پہ ماسٹر پلان ہے جہاں پہ بلڈنگیں بننی ہیں، جہاں پہ عمارتیں بننی ہیں، جہاں پہ روڈ بننے ہیں، وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ الیکٹرونکس والے کو۔ ڈرماٹالوجسٹ کا کام چائلڈ اسپیشلسٹ سے کیسے کرا سکتے ہیں؟ لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کچھ بھی کرا سکتے ہیں۔ مطلب ان کی جو تعداد بن رہی ہے، 7 گاڑیاں لی گئی ہیں اس ایک پروجیکٹ کے لیے، اور کتنے 9-10 کروڑ کے آس پاس یہ بن رہی ہے گیم۔ لیکن یہاں پہ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ عوامی نمائندے سے زیادہ پاورفل بنانے کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں کہ آپ اس کو 45 کروڑ تک محدود رکھو اور ڈی سیوں کو 3-3 ارب دو، لیکن کوئی عوامی نمائندے بھی تو ہوں بھائی۔ یہاں پہ مبینہ طور پہ 90% تو اسمبلی فارم 47 پر ہے۔ پیپلز پارٹی کا 2.5 سال بعد اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو سب سے معقول نام نون لیگ سے میر شعیب کا ہے۔ لیکن میر شعیب کو آپ دیکھو، اب آپ اندازہ لگا لو انہوں نے کیا کیا۔ وہ 120 دنوں سے آگے نہیں جا سکتا تھا کہ آپ نے نوٹیفائی کیا نا کسی کو پی ڈی کے لیے۔ وزیر اعلیٰ کے بھی اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی کو لامحدود کر دے اگر پراپر فورم نہیں ہے۔ 120 دنوں بعد دوبارہ ایڈورٹائز کرنا ہے۔ ادھر کیا کرتے ہیں حافظ باسط صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ ہی ول کنٹینیو ٹل فردر آرڈر۔ وہ چیز چلتی ہے، 12 سے لے کر 5ویں مہینے میں وہ ٹینڈر کر لیتا ہے، پھر ابھی عدالت میں آئی ہے تو عدالت نے شہاب صاحب کو روک دیا ہے کہ آپ متعلقہ انجینئر نہیں ہو، آپ تو الیکٹرونکس کے بندے ہو، لہٰذا ریسٹرین۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کیوں چپ ہوتے ہیں؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں بلوچستان میں کچھ نہیں ہو رہا، تو بھائی یہاں پہ احتساب 0 ہے۔ اینٹی کرپشن کی کیا وقت ہے وہ کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے؟ نیب تو 0 کر کیا گیا ہے۔ وہ ایکٹیو اس وقت ہوتے ہیں جب مقتدرہ کا پیچھے سے اشارہ ہوتا ہے۔ کمائی کرنی ہے، باڑ میں جائے ہماری یوتھ، باڑ میں جائے ان کا فیوچر، باڑ میں جائے عوام۔ ہم نے تو کراچی میں رہنا ہے، ہم نے تو دبئی میں رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں کس طرح سے پہلے ہی بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو کچھ آتا ہے وہ کس طرح بے ضابطگیوں کا شکار ہوتا ہے۔ ہم اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ہم اربوں روپے ایسے ضائع کر رہے ہیں اور ہم ان کو پتہ ہے کہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ بے ضابطگیاں عروج پر جا رہی ہیں۔ آج کا ہم ذکر کریں گے صرف ایک پروجیکٹ کا۔ اب وہ پروجیکٹ 2024 اور 25 کی پی ایس ڈی پی میں آیا، امپلیمنٹیشن آف خاران ٹاؤن ماسٹر پلان فیز 1، ٹھیک ہے، اس نام سے یہ آیا۔ اس کے لیے 2500 ملین رکھے گئے اور جو ایلوکیشن ہوئی اس کی 24-25 میں 544 ملین کی ہوئی، مطلب 22% جو تجویز کیا گیا تھا 2500 میں سے 522، مطلب وہ اس کا 544 مطلب 22% بنتا ہے، یہ رکھے گئے اس سال کے لیے۔ اچھا، اب اس میں کیا تھا کہ اب یار خاران ماسٹر پلان بن رہا ہے، اس میں کوئی میڈیکل کالج بنے گا، کوئی یونیورسٹی کا کیمپس بنے گا، کچھ اور ایسا، ظاہری بات ہے آپ نے اس کو ٹاؤن بنا رہے ہو تو ایسی چیزیں ہوں گی، کوئی اور آئیڈیل روڈ بنے گا، یہی ہوگا نا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے پتہ ہی یہاں چلتا ہے کہ انٹینشن کیا ہے۔ انٹینشن یہ ہے کہ اس کے لیے موصوف صاحب جو ہمارے ہیں وزیر خزانہ میر شعیب صاحب، تو میر شعیب صاحب کیا کرتے ہیں؟ میر شعیب صاحب اس کے لیے پی ڈی کون لے جاتے ہیں؟ اپنا برادر ان لا انجینئر شہاب صاحب۔ انجینئر شہاب صاحب جو رشتے میں میر شعیب صاحب کے برادر ان لا ہیں، ان کو پی ڈی بنا دیا جاتا ہے اس پروجیکٹ کا۔
پروجیکٹ کیا ہے؟ امپلیمنٹیشن آف خاران ٹاؤن ماسٹر پلان فیز 1 اس نام سے ہے. اچھا، اب شعیب صاحب کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان کی ڈگری ہے الیکٹرونکس کی، اور یہاں پہ ماسٹر پلان ہے جہاں پہ بلڈنگیں بننی ہیں، جہاں پہ عمارتیں بننی ہیں، جہاں پہ روڈ بننے ہیں، وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ الیکٹرونکس والے کو. او بھائی، آپ نے کوئی لائٹیں لینی ہوں، کوئی بلب لینے ہوں، کوئی اور ایسے الیکٹرونک کے سامان لینے ہوں، تب تو شعیب صاحب کی سمجھ آتی تھی کہ آپ اس کو لے جاتے. لیکن یہاں کیونکہ اندھیر نگری ہے، کوئی انجینئر ہے تو اس کو کہیں پہ بھی لگا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ریسنٹلی کولو میں بینڈار والوں نے، سی این ڈبلیو والوں نے الحمدللہ الیکٹریکل انجینئر جو ہے نا وہاں کا ایکسین بنا دیا. او بھائی، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھائی پالیسی نہیں ہے تو پالیسی بدلو. اب یہ اسپیشلائزیشن آپ گائنی کا کام آرتھوپیڈکس کے کیسے کرا سکتے ہیں؟ آپ ڈرمٹالوجسٹ کا کام چائلڈ اسپیشلسٹ سے کیسے کرا سکتے ہیں؟ لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کچھ بھی کرا سکتے ہیں. بس ان کا فائدہ ہو یہ کچھ بھی کر دیں گے. سیاسی لوگ کچھ بھی کہہ دیں، انہوں نے اپنی پوزیشن بچانی ہے، یہ کچھ بھی کر دیں گے. اور یہی ہوا کہ انہوں نے الیکٹرونکس والے کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں جو ہے نا پی ڈی لگا دیا. وہ بھی وزیر اعلیٰ کے اختیارات وہ کر کے، مطلب کوئی کرائیٹیریا نہیں، کوئی انہوں نے وہ نہیں دی. پی ڈی کیسے لگے گا؟ ایڈورٹائزمنٹ آئے گی، اس میں کوالیفیکیشن لکھی جائے گی، اور پھر انٹرویوز ہوں گے، پھر لگیں گے. اب یہاں انہوں نے کیونکہ شہاب کو لگانا تھا، شعیب نے شہاب کو لگانا تھا، لہٰذا ایڈورٹائزمنٹ دیتے تو اس میں تو لکھا جاتا کہ ہاں بھائی سول والا ہے، کام سول سے ریلیٹڈ ہے، سول انجینئر سے ریلیٹڈ. لیکن سول والا ان کا رشتہ دار نہیں تھا شاید، یا اگر کوئی رشتہ دار ان کا سول والا تھا بھی، وہ اور کماؤ پروجیکٹ میں بیٹھا ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو وہ اتھارٹی یوز کر کے یہ لے گئے. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ 9/8/2024 کو لے گئے، ٹھیک ہے، یہ منسٹر صاحب لے گئے. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے ہی اس کو لے جاتے ہیں غیر قانونی اللیگل آدمی کو، یہ جاتے ہی کیا کرتا ہے وہاں پہ شہاب صاحب جو الیکٹرونکس والے ہیں جن سے سول والا کام لیا جا رہا ہے، وہ جاتے ہی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے گاڑیوں کی ضرورت ہے، اتنی گاڑیاں، غیر ضروری گاڑیاں، اتنا پیسہ کسی صوبے میں خرچ نہیں ہو رہا جتنی غیر ضروری گاڑیاں یہاں پر لی ہوئی ہیں لوگوں نے. اب یہ کتنی گاڑیاں صاحب لیتے ہیں؟ 9,32,61,000 کی. سمجھ آئی ہے؟ 9 کروڑ اور 32,61,000، مطلب کروڑوں میں یار ان کی گاڑیاں جا رہی ہیں. اب کتنا کوئی کام تھا؟ ایک تو ویسے انجینئر ہیں، کتنا کوئی کام ہوتا ہے، لیکن غیر ضروری ہم نے پی ڈی کرنے ہیں، غیر ضروری ہم نے اتنے انجینئر بھرنے ہیں، غیر ضروری اتنی گاڑیاں لینی ہیں کہ کوئی نہیں پوچھ سکتا ہم سے. یہ جاتے ہی اتنی گاڑیاں لیتے ہیں، اور ہمارے جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں سے یہ جتنی گاڑیاں لی گئی ہیں، اس میں کتنی گاڑیاں؟ 2 ڈبل کیبن لی گئی ہیں، اور یہ پھر اس کو مختلف وہ دی گئی ہے کوالٹی وائز حساب کتاب سے، اور ایس یو وی ایس آف روڈ کارز، پھر ایک ڈبل کیبن. مطلب ان کی جو تعداد بن رہی ہے 7 گاڑیاں لی گئی ہیں اسے ایک پروجیکٹ کے لیے، اور کتنے 9-10 کروڑ کے آس پاس یہ بن رہی ہے گیم. لیکن یہاں پہ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، اندھیر نگری ہے، جس کا جو مرضی چاہے اس کو اختیارات غیر قانونی لے گئے، وہ پھر ہر غیر قانونی کام کرے گا. بس پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا. یہاں تو احتساب تو ویسے صفر ہے. اب کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ صاحب آتے ہیں اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں آخری مہینوں میں. مطلب یہ پچھلے سال کا پروجیکٹ ہے، اس کو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس کو
ایڈورٹائز کر رہے ہیں 26/5/2025 کو کہ 1 مہینہ سے بھی کم کہ اگلا بجٹ آنا ہے، لیکن یہ پروجیکٹ وہ کر رہے ہیں ایڈورٹائز پی ڈی صاحب شہاب صاحب. یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن آف بی ٹی روڈ فرام شاپنگ لنک ٹو مین بازار خاران. اس کی قیمت انہوں نے کیا وہ کی ہوئی ہے 8,25,85,360. نمبر 2 کنسٹرکشن آف قبرستان روڈ خاران ٹاؤن. اس کو پھر یہ لے گئے ہیں 28,10,21,520. نمبر 3 ان کا پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن آف بی ٹی روڈ مین بازار خاران ٹاؤن 47,27,61,600. چوتھا ان کا پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن آف بی ٹی روڈ فرام چیف چوک ٹو وڈسور. اس کی جو ایلوکیشن ہے یہ ہے 1,51,97,99,440. پانچواں ان کا پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن آف بی ٹی روڈ فرام شاپنگ روڈ ٹو جنگل روڈ ڈسٹرکٹ خاران. ان کی ایلوکیشن ہے 1,90,85,67,440 روپے. چھٹا ان کا پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن آف بی ٹی روڈ باب خاران ٹو چیف چوک ڈسٹرکٹ خاران. اس کی ایلوکیشن ہے 3,12,61,60,000. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے کوئی پروجیکٹ اس میں دیکھا ہے جس میں کوئی الیکٹرونکس کا ذکر ہو؟ ایک اس میں نہیں ہے. ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس میں الیکٹرونکس کا اے بھی آ رہا ہو. موصوف الیکٹرونکس والے اس کو ایڈورٹائز کر دیتے ہیں کہ آئیں، اور یہ اربوں کے پروجیکٹ ایسے ویسٹ ہو رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں نے صاحبان نے پھر نوازشات کیا کی ہیں. اب جو دی ہے نا آگے، یہ جو کانٹریکٹ انہوں نے دیے ہیں اس پر بات کرتے ہیں. یہ کانٹریکٹ آئے، دیے کس کو گئے؟ کام شاپنگ لنک روڈ سے مین بازار تک وہی کتنے 82.59 ملین لاگت تھی. تعمیراتی کمپنی کس کو دیا؟ ایم ایس میر جمال کنسٹرکشن کمپنی. ٹھیکیدار کون ہے؟ جمال بھائی. جمال بھائی وزیر خزانہ سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ان کے سگے بھائی ہیں. سگے بھائی کو الحمدللہ باقی کوئی کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترا، بھائی پورا اترا ہے. نمبر 2 قبرستان روڈ خاران ٹاؤن وہی والا 281.02 ملین. یہ کس کو ملا ہے؟ ایم ایس میر لطیف کنسٹرکشن کمپنی کو. ٹھیکیدار کون ہے؟ لطیف. رشتے میں کیا ہے وزیر خزانہ کا؟ برادر ان لا. سبحان اللہ. نمبر 3 مین بازار خاران ٹاؤن 472.72 ملین. یہ دوبارہ ایم ایس میر لطیف کنسٹرکشن کمپنی کو ملا ہے، وہی لطیف بھائی برادر ان لا میر شعیب صاحب کے. اب آتے ہیں چیف چوک سے وڈ سورے بڈو والا روڈ. یہ 1,519 ملین. یہ الرحمان انجینئرنگ ورکس. یہ جو آس پاس کے لوگ ہیں جو سورسز ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی عابد نامی ہے، وہی یہ کمپنی لایا ہے. یہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے میر شعیب کے ساتھ، کوئی کاروبار والا بھی ہے یا شاید کوئی ساتھ اس کے پی ایس ٹائپ کا بھی کوئی کام کرتا ہے، تو اس کو نوازا کیا ادھر. ٹھیک ہے. اب شاپنگ روڈ سے جنگل روڈ ضلع خاران تک بی ٹی روڈ 1,908 ملین. یہ ہے ایم ایس ایل ایم لمیٹڈ. اس کے ٹھیکیدار کا نام ہے اجاز ڈوب. اس پر حافظ برادران کا نام آتا ہے کہ اس ٹھیکیدار کے پیچھے حافظ برادران ہے. کیونکہ ویسے تو حافظ برادران، حافظ باسط ماجد کے الحمدللہ والد، بھائی، بچے تمام ٹھیکیدار بن چکے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اب اربوں کے ٹھیکے ہیں تو اربوں والی شاید ان کی کمپنیاں نہیں ہیں، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ باہر سے کمپنیوں کی خدمات لیتے ہیں. تو یہ ان پہ الزام ہے مبینہ طور پر کہ جب بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں، چھوٹے ٹھیکے وہ خود لیتے ہیں بھائی وغیرہ ان کے، لیکن جو بڑے ٹھیکے ہیں اس میں یہ خدمات باہر. اب کون بھائی
حافظ باسط صاحب کسی کو کہیں جتنا بھی بڑا وہ ہے وہ خوشی خوشی دے گا, کہے گا بھائی مجھے تو کوئی پرسنٹیج بھی نہ دو, یہ لو میرے کاغذ. تو ادھر اعجاز ڈوگر صاحب کو نوازا گیا. کیوں؟ جب اتنے لیے ہیں تو حافظ برادران کو بھی تو نوازنا تھا نا. ایسا تھوڑی ہے خاران سے ان کا تعلق ہو اور وزیر صاحب اکیلے کھائیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اکیلا نوازیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب ہے باب خاران سے چیف چوک ضلع خاران تک بی ٹی روڈ 3124 ملین. یہ ہے وہ ہے ایم ایس میر جمال خان کنسٹرکشن کمپنی, وہی میر جمال صاحب جو رشتے میں وزیر خزانہ میر شعیب صاحب کے بھائی ہیں. اب آپ اندازہ لگا لو, یہ ماسٹر پلان ہے. ہم پہلے 2.5 ارب رکھے گا اس کے لیے. اب اس پی ایس ڈی پی میں نام چینج کر کے واردات ڈبل ٹرپل, مطلب اسے آپ کہیں کہ 600 گنا بڑھا دیا گیا. پہلے کتنا رکھا گیا تھا؟ 500 ملین روپے. اب اس پی ایس ڈی پی میں اس کا نام چینج کیا گیا. پچھلے میں اس کا نام تھا امپلیمنٹیشن آف خاران ٹاؤن ماسٹر پلان فیز 1. اب اس میں سکیم وہی ہے, نمبر اس کا وہی ہے, لیکن نام اس کا چینج کیا گیا ہے. یہ دیکھیں کتنی باریک وارداتیں ڈالتے ہیں. ادھر اس کو نام دیا گیا ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز, تاکہ جب آپ کہو گے نا, وہ جب آؤ گے نا کہ یار ٹاؤن ہے, وہ کہیں گے یار ٹاؤن پہ اتنا اربوں آپ ضائع کر رہے ہو. یہ ٹھیک ہے 2-3 ارب تک بات چلی جاتی ہے, یہ اس سے زیادہ یہ کون سا ٹاؤن آپ بنا رہے ہو کہ یہ بن ہی نہیں پا رہا. تو انہوں نے کہا کہ یار ٹیکنیکل گیم کرتے ہیں, اس کا نام چینج کرتے ہیں. اس کا نام چینج کر کے انہوں نے کیا رکھا؟ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز فار خاران ٹاؤن. واہ, ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز. اب پھر یہاں کتنی بڑھا دی گئی؟ وہاں پہ 2500 ملین تھا, یہاں پہ 9807.638 ملین روپے کر دیے گئے. مطلب 2500, 5000, 7.5 اور ادھر 9807, مطلب تھوڑے سے کم. کتنا فرق ہے, کتنی ٹیکنیکلٹی انہوں نے کی ہے. یہ کیسے نہ کریں جب ادھر ہی مکا ہے حافظ باسط صاحب اے سی ایس پی این ڈی ہیں اور وزیر خزانہ وزیر معدنیات ہیں, ان کا اتنا کنٹرول ہے, تو پھر کیسے نہیں ہوگا. اب اس دفعہ پھر پچھلی دفعہ ایلوکیشن 544 ملین کی رکھی گئی, اس دفعہ 1500 ملین کی رکھی گئی. ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ لگا لیں. اچھا 1500 ملین, اب 1.5 ارب تو یہ ہو گیا. اس دفعہ جب پی ایس ڈی پی بن رہی تھی تو مقتدر حلقوں نے کہا تھا کہ نہیں, بہت کرپشن کر رہے ہو آپ لوگ, لہٰذا جو عام ایم پی اے ہوگا 35 کروڑ اس کو ملیں گے, یا 45 تک گیم گئی ہے, اور جو وزیر ہوگا یا اس کو 65 سے زیادہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, پھر اس میں کہہ رہے تھے کہ صرف 2 وزیروں کو 1-1 ارب ملا ہے, ایک میر شعیب کو اور ایک میر ظہور کو. اب ادھر ہی واردات 1.5 ارب کی واردات تو اسی ڈیولپمنٹ انیشیٹو میں ڈال گئے. یہ روکیں گے, یہ مقتدرہ جتنا بھی کرے, گو کہ میں خلاف ہوں. ڈی سی کو عوامی نمائندے سے زیادہ پاورفل بنانے کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں کہ آپ اس کو 45 کروڑ تک محدود رکھو اور ڈی سیوں کو 3-3 ارب. تو لیکن کوئی عوامی نمائندے بھی تو ہوں بھائی. یہاں پہ مبینہ طور پہ 90% تو اسمبلی فارم 47 پر ہے, تو وہاں پہ پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہاں پہ پھر وہ عوامی نمائندے نہیں, وہ تو پھر چوروں کی طرح کام کر رہے ہیں, لوٹ لوٹ لوٹ. کیا نہیں ہو رہا؟ یہ زیارت کی آج حال ایسے نہیں بنا ہوا, یہ نور محمد کی بہت کوششوں سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں. آپ جاؤ نور محمد کے کام دیکھو, تباہی و بربادی ہوگی. اسی طرح حاجی طور کے لورلائی میں جا کے دیکھو, یہی سردار عبدالرحمن کے بارخان میں جا کے دیکھو کہ اتنے عرصے سے آ رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہی ہے تبدیلی؟ نہ سکول ان کے ٹھیک ہیں, نہ ہسپتال ٹھیک ہیں, نہ روڈ ٹھیک ہیں. تو یہ بڑے آرگنائزڈ کرائم ہیں. اب کوئی پوچھے گا, پہلے یہ ہوتا تھا
کہ یہ سیاسی لوگ کمیشن تک لیتے تھے, باقی کہتے تھے یار اچھا پہلے ایک تھا CNW ہو گیا یا اریگیشن ہو گیا, یہ کمیشن بھی لیتے تھے اور کہتے تھے کام بھی برابر کرو گے کہ حکومت کے ریٹ ذرا اچھے ہوتے ہیں. اب کیا ہوا ہے, اب صرف کمیشن تک گیم میں, کوئی نہیں چاہتا کہ یار کام اچھا ہو. پھر یہی دیکھتے ہو روڈ بھی ٹوٹ رہا ہے, باقی چیزیں بھی ہیں. اب یہ ڈیولپمنٹ انیشیٹو میں انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے روڈ ڈالے ہیں. اب جب آپ کے پاس کالجز, آپ عمارتیں وغیرہ نہیں ڈال رہے, پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بلڈنگ میں کمائی کم ہے, وہاں پہ کمائی کم ہے, وہاں پہ وہ نہیں کریں گے, سارا روڈ پہ فوکس ہے. اس میں ایک روڈ ہے 16 کلومیٹر کا, وہ اربوں میں گیا ہوا ہے. وہ شاید اتنا مہنگا جو ہے کسی پہاڑوں پہ بھی نہ بنے, لیکن بلوچستان میں بن جاتے ہیں. اب یہ خاران میں چند کلومیٹر اربوں میں بن رہے ہیں. بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے بلوچستان کی موجودہ اسمبلی میں جو پڑھے لکھے یا تھوڑے سے ذی شعور لوگ اور معقول لوگ ہیں, تو اس میں شعیب جان ایک نام ہے. ابھی اگر چینج ہوتا ہے, ان کا کوئی معاہدہ ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا, 2.5 سال بعد اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو سب سے معقول نام نون لیگ سے میر شعیب کا ہے. لیکن میر شعیب کو آپ دیکھو, اب آپ اندازہ لگا لو انہوں نے کیا کیا. وہ 120 دنوں سے آگے نہیں جا سکتا تھا کہ آپ نے نوٹیفائی کیا نا کسی کو PD کے لیے. وزیر اعلیٰ کے بھی اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کسی کو لامحدود کر دے اگر پراپر فورم نہیں ہے. 120 دنوں بعد دوبارہ ایڈورٹائز کرنا ہے. ادھر کیا کرتے ہیں حافظ باسط صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہی ول کنٹینیو ٹل فردر آرڈر. وہ چیز چلتی ہے, 12 سے لے کر 5ویں مہینے میں وہ ٹینڈر کر لیتا ہے. پھر ابھی عدالت میں آئی ہے تو عدالت نے شہاب صاحب کو روک دیا ہے کہ آپ متعلقہ انجینئر نہیں ہو, آپ تو الیکٹرونکس کے بندے ہو, لہٰذا ریسٹرین, مطلب کوئی کام نہیں کرو گے. جو آپ نے کیا ہے غلط کیا ہے اور آپ کو یہ اختیار نہیں تھا. ٹھیک ہے, ابھی ان کو کیے بھی ہوئے ہیں, لیکن یار لوگوں نے ابھی حافظ صاحب کو OSD کر دیا ہے, دونوں حافظ برادران کو. ان حافظ برادران اربوں خربوں ان سے جا چکے ہیں, ان کے ہاتھوں سے نکلتے ہیں, لیکن ان کو ذرا پرواہ نہیں ہوتی. ابھی یہ ری پروپریشن کی مد میں, باقی مد میں حافظ باسط صاحب نے مبینہ طور پہ 127 ارب کی جو ہے نا ریلیزیں ماری ہیں اس تھرو. لیکن وہ 3-4 جو تھے ان بیچاروں کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا, یہ بیٹھا رہا, ابھی اس کو OSD کر دیا گیا. مطلب کوئی جزا سزا نہیں ہے. یہاں پہ فیلڈ مارشل زیادہ میٹر کرتا ہے. فیلڈ مارشل آیا ہوا تھا تربت, کیا کاروائی ہوئی ہے جس نے 127 ارب کا نقصان دیا؟ کیا کاروائی ہوئی اس ACS کے خلاف یا اس کے منسٹر کے خلاف؟ اور پتہ ہے منسٹر کا جو PS ہے, کوئی صلاح نام کا ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے, اس کو مقتدر حلقوں نے بلایا, اس کا کوئی باقاعدہ مبینہ طور پر کوئی بیان بھی لیا کہ ہاں بھائی یہ پیسہ کہاں سے آیا, کہاں جاتا تھا, لیکن چپ ہے, کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کیوں چپ ہوتے ہیں؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں بلوچستان میں کچھ نہیں ہو رہا, تو بھائی یہاں پہ احتساب صفر ہے. اینٹی کرپشن کی کیا وقت ہے وہ کہ وہ ان کے خلاف کاروائی کرے؟ نیب تو صفر کر کیا گیا ہے. وہ ایکٹیو اس وقت ہوتے ہیں جب مقتدرہ کا پیچھے سے اشارہ ہوتا ہے. اب مقتدرہ کا اشارہ نہیں ہے, مقتدرہ کے چہیتے ہیں تو کرتے جائیں کرپشن, کرتے جائیں کرپشن, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نوازتے جائیں. NPI جیسی کمپنیاں وہ نہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ, جمال بھائی اور لطیف بھائی جو ہے نا وہاں پہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے جب بھی پیپرا منسٹر کے انڈر ہوگا تو وہاں پہ ہر چیز مینیج ہو جاتی ہے. جب وزیر چن کے اپنا برادر ان لا لے جائے گا تو انٹینشن پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کو کام سے غرض نہیں ہے, آپ کو دام سے غرض ہے. بڑے دکھ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ جو 10 ارب تک پروجیکٹ گیا ہوا ہے یہ صرف کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے, یہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں لا رہا. کوئی آپ اسے ماڈل شیپ دیتے, بس صرف یہ ہے, یہ گرا دیا, وہ کر دیا, روڈ کے اوپر روڈ بنا دیا, یہ انیشیٹو ہیں. کوئی آئیڈیل چیزیں ہوں,
تاکہ وہاں کے لوگوں کو نہ آنا پڑے. اب یونیورسٹیاں کالج بنے, لورلائی والے لورلائی میں اپنا کام کر رہے ہیں, تربت والے تربت میں کام کر رہے ہیں, خزدار والے خزدار میں کام کر رہے ہیں. یہ ٹاؤن ایسے ہی ہیں, یہ انیشیٹو ایسے ہی ہے کہ بھائی وہاں ادارے بناؤ تاکہ وہاں کے بیچارے لوگوں کو یا آس پاس کے لوگوں کو باقی ڈوینوں میں یا کوئٹہ میں نہ آنا پڑے, ان کو وہاں پہ چیزیں ملیں. لیکن ہم نے تو بس یہی ہے کہ کمائی کرنی ہے, باڑ میں جائے ہماری یوتھ, باڑ میں جائے ان کا فیوچر, باڑ میں جائے عوام. ہم نے تو کراچی میں رہنا ہے, ہم نے تو دبئی میں رہنا ہے, تو پھر ہم نے تو اسلام آباد میں رہنا ہے. تو دکھ اور افسوس اس عام خاران کے بندے کو ہوگا, عام اس ڈوین والے کے بندے کا ہوگا. ان کو تو وہ نہیں ہے, ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں, یہ خود بھی باہر ہوتے ہیں, یہ تو صرف کمانے یہاں آتے ہیں. کتنی دفعہ یہ گئے ہیں, انہوں نے وزٹ کیا ہے, یہ غرض ہے. بہرحال کم سے کم جو دام کا شوق بھی ہے, کم سے کم اتال کا لوگ تو لے جاؤ. اب کرپشن تو رکنی نہیں ہے, کم سے کم جو کام ہو رہا ہے, اب الیکٹرونکس والے کو کیا پتا یار روڈ کیسے بنے گا, کیا اس میں مقدار کس کی کتنی ہوگی, اس کو تو صرف کمیشن سے غرض ہوگی. تو برے سے برا جو انجینئر بھی ہوگا سول والا, وہ اس الیکٹرونکس کے ٹاپر سے 1000 گنا بہتر ہوگا. لیکن یہاں پہ کوئی رولز نہیں ہے, ریگولیشن نہیں ہے, فرسٹ اور لاسٹ پریورٹی کمائی ہے. تو پھر یہی ہوگا. اے سی ایس بیٹھا ہوا ہے حافظ باسط, وہ بھی خاران سے, منسٹر بھی خاران سے. ہونا یہ چاہیے تھا علاقے کو ماڈل بناتے. یہاں ماڈل بن رہا ہے لیکن صرف اپنے لیے بن رہا ہے, اپنے چہیتوں کو نوازا جا رہا ہے. اتنے خاران اتنا ڈیولپ ہوتا نا, میں دیکھتا ہوں کہ جو زیرک بیوروکریٹ آتا ہے وہ اپنے علاقے کو بہت کچھ دے جاتا ہے. لیکن یہاں سے اتنے کچھ آنے کے باوجود اگر ترقی نہ کریں تو پھر افسوس ہوتا ہے. صرف فوکس ہو, مطلب دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ, اس کی میں آپ کو مثال دوں بربادی کی. چمن کا ماسٹر پلان تھا اور تربت کا ماسٹر پلان تھا, یہ ساتھ ساتھ آلموسٹ اپروو ہوئے تھے. لیکن ادھر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی حکومت تھی, وہ بھی ایسا ہی شہاب جیسا چہیتا ڈھونڈ رہے تھے, جس کی وجہ سے آج تک وہ پروجیکٹ آپ دیکھ رہو. تربت کہاں پہنچ گیا, وہاں پہ پہلے دن سے کام شروع کر دیا کہ ہاں بھائی سول انجینئر ہے, بہتر انجینئر ہے, لے جاؤ کام شروع کروا دو. ادھر بھی ایسا ہی ایک انجینئر لے گئے اور آج تک چمن کی حالت آپ دیکھ رہے ہو, اور وہ ایسی ہی رہے گی. جب ہم انصاف نہیں کرتے نا, جب ہم چہیتے ڈھونڈتے ہیں, ہم کمائی کی زیادہ فکر کرتے ہیں, تو پھر ہمارا ہر کام ایسے ویران ہوتا ہے. تو خدا را کیا میں وزیر اعلیٰ سے کہوں, مقتدرہ نیب آپ لوگوں سے گزارش ہے, اتنا تو ان لوگوں کو بند کرو کہ متعلقہ انجینئر بھیجیں, یہ ارریلیونٹ انجینئر تو نہ بھیجیں. میں نے کہا آپ کیسے گائنی کا کام آرتھوپیڈکس سے لے سکتے ہو بھائی, لیکن یہاں پہ لیا جا رہا ہے. اور جو حشر نشر ہوگا وہ پھر آپ سب بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہم امید کریں گے کہ ان بے لگام لوگوں کے خلاف کچھ ایکشن ہوگا. اور وزیر صاحب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے, پیسہ ہر ایک کو پسند ہے لیکن آپ کو تو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پسند ہے. جہاں اتنے ٹھیں کہ سارا اپنا بھائی یا بہنوئی کو لوگوں کو نوازنا ہے, یا بعض اتنے اپنے لوگوں کو نوازنا ہے, کچھ کوئی میرٹ پہ بھی 1-2 کمپنیاں لے جاؤ. یہ ہے تو اس میں تو میرٹ کا کام ہونا چاہیے تھا. انسان یہی دیکھتا ہے کہ یار میں ماڈل چیز بنا رہا ہوں, میرٹ پر آنا چاہیے. لیکن نہیں, جب ہم کہتے ہیں میرا بھائی میرا برادر ان لا ہے, تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ کتنا میرٹ کرے گا, کتنا میرٹ پر کام کرے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.